وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود بن عبد الرحمن نے انہیں ایئرپورٹ پر ریسیو کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا تارن بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات کریں گے۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ دورے پر ترکی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ترکی پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل ترکی کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ اگر امریکہ مفاہمتی یادداشت کی پاسداری نہیں کرتا تو ایران بھی اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا۔ ایران نے واضح کر دیا، امریکی اڈوں پر کارروائیوں کو حق دفاع قرار دیا۔ امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی پہلے خلاف ورزی کا الزام عائد۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ مفاہمتی یادداشت بحران سے گزر رہی ہے۔ ایران کو اپنے دفاع پر مورد الزام ٹھہرانا غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اسماعیل بقائی نے امریکہ پر آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان پر دباؤ ڈالنے کا الزام بھی لگایا۔ علاقائی ممالک سے ایک بار پھر ایران کے خلاف حملوں میں اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ۔ کہا، ثالث کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں اب بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ایران پر شدید حملے، دفاعی نظام، ساحلی ریڈار، میزائل اور ڈرون تنصیبات سمیت آبنائے ہرمز کے قریب فوجی کشتیوں کا نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بندر عباس سمیت ہرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان اور متعدد علاقوں میں حملے کیے۔ صبح خوزستان کے کم از کم 8 شہروں کو ٹارگٹ کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہر میں امریکی حملے کے نتیجے میں زرعی واٹر پمپنگ اسٹیشن کا ایک محافظ شہید، 4 زخمی۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران کے مختلف علاقوں میں درجنوں تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آزادانہ نقل و حمل یقینی بنانے کے لیے امریکی فوج تیار ہے۔ ایران کے بحرین، اردن، کویت اور عمان میں امریکی اڈوں پر بڑے حملے، ڈرون اور میزائلوں سے امریکی فوج کی اہم تنصیبات اور انفراسٹرکچر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ عمان میں فضائی اور بحری نگرانی کے ریڈار تباہ کر دیے ہیں۔ اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملوں میں ایندھن اور اسلحے کے ذخائر نشانہ بنائے گئے۔ کویت میں پیٹریوٹ فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، PA طیارے کے ہینگر اور ہیلی کاپٹر مرمت کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ جارح امریکی فوج کی مداخلت روکنا اور اپنے ساحلی پانیوں پر ملکوں کی خود مختاری کا احترام ہی آبنائے ہرمز کو کھلوانے کا واحد راستہ ہے۔ بندر عباس کے قریب امریکی ڈرون تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی ٹریفک 5 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ میرین ٹریفک کے مطابق 24 گھنٹوں میں 5 کمرشل جہاز آبنائے ہرمز عبور کر پائے، جن میں 2 بڑے خام تیل بردار جہاز شامل ہیں۔ 3 خالی ٹینکرز بھی خلیج فارس میں داخل ہوئے۔ زیادہ تر بحری جہازوں نے عمان کے بجائے ایرانی راستے کو ترجیح دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول نہیں ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے پیر صحابہ منار ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ CD اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور۔ ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد کیسز کے فیصلوں کی ہدایت۔ عدالت نے کہا، سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ فیصلہ پڑھا تو اندازہ ہوا کہ بہت کچھ عدالتی کارروائی سے باہر لکھا گیا ہے۔ ٹرائل کورٹس ملکیت کا فیصلہ بغیر عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے کریں۔ پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری، مزید 5 خارجی ہلاک۔ فتنۃ الہندوستان کے مارے گئے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشنز میں مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا آپریشن شعبان میں کامیابیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔
بلوچستان کے ضلع باشا کی تحصیل ماشکیل میں فتنۃ الہندوستان کے بزدلانہ حملے کا نشانہ بننے والے 5 مزدوروں کی میتیں کوئٹہ روانہ۔ پولیس کے مطابق میتیں کوئٹہ سے ان کے آبائی علاقوں کو بھیجی جائیں گی۔ صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی واقعے کی شدید مذمت۔ خواتین پر تشدد اور امتیازی سلوک ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر پائیدار ترقی اور خوشحال معاشرہ ممکن نہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد میں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کی خواتین کو درپیش مسائل پر عالمی توجہ کی ضرورت ہے۔ جنوبی وزیرستان روڈ ورانہ کے مقام پر پولیس کی بختر بند گاڑی کے قریب دھماکہ۔ ASI سمیت 2 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی۔ شہداء کی میتیں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق بختر بند گاڑی معمول کے گشت پر تھی جب دھماکہ ہوا۔ تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ نصیر آباد میں نوتال قومی شاہراہ پر بجلی کے ٹاور کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ DSP شمن علی سولنگی کا کہنا ہے کہ دھماکے سے ایک بجلی ٹاور مکمل تباہ، دوسرے کو جزوی نقصان پہنچا۔ بجلی لائن اوچ پاور پلانٹ سے سلبی کی جانب جا رہی تھی۔ کیسکو حکام کے مطابق بجلی کے ٹاور کو نقصان پہنچنے سے بلوچستان کے اکثر علاقوں میں بجلی کی فراہمی متاثر ہے۔ وزارت خارجہ کی اجازت کے بعد اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان کے لیے بھیجے جانے والے امدادی سامان پر مشتمل 25 کنٹینرز طورخم بارڈر پہنچ گئے۔ کسٹم حکام کے مطابق کسٹم کلیئرنس اور قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد کنٹینرز کو افغان حکام کے حوالے کیا جائے گا۔ کراچی پورٹ پر 398.5 میٹر طویل میگا کنٹینر جہاز MSC ایریکا کی آمد۔ ترجمان کے مطابق MSC ایریکا دنیا کے سب سے بڑے کنٹینر جہازوں میں شمار ہوتا ہے۔ جہاز کے اس دورے کے دوران 3000 سے زائد کنٹینرز کی ہینڈلنگ متوقع ہے۔ پورٹ پر کارگو آپریشن مکمل کرنے کے بعد جہاز چین روانہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے قبضے اور مظالم کے خلاف دنیا بھر میں آج یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا فورسز نے اذان دینے پر فائرنگ سے 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم شہدائے کشمیر پر 22 کشمیری شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں بھارتی جارحیت کی بھیانک تصویر سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ کشمیر کی آزادی تک پاکستان ہر عالمی فورم پر کشمیریوں کی مؤثر آواز بنتا رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی شہدائے تحریک آزادی کو شاندار خراج عقیدت۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں سیمی فائنل لائن اپ مکمل۔ پہلا سیمی فائنل کل اسپین اور فرانس کے درمیان پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے کھیلا جائے گا۔ دوسرا سیمی فائنل ارجنٹینا اور انگلینڈ کے درمیان بدھ کی رات 12 بجے۔ ایونٹ کا فائنل 20 جولائی کو ہوگا۔